یہ رہے 50,000، میرے بھائی کو چھڑوا دیں وکیل صاحب۔ زرنش نے مڑے توڑے نوٹ ٹیبل پر رکھے۔ وجدان شاہ نے ایک نظر ان پرانے نوٹوں پر ڈالی، پھر اپنی کرسی گھماتے ہوئے نظریں اٹھا کر زرنش کے چہرے پر جماتی۔ اس کی آنکھوں میں ایک شرارتی چمک تھی۔ 50,000! وجدان نے قلم ہونٹوں سے لگاتے ہوئے اسے سرتا پیر دیکھا۔ اتنی پیاری لڑکی کی جیب اتنی خالی، یہ تو زیادتی ہے۔ میرے پاس بس یہی ہے، زرنش نے نظریں جھکا کر بمشکل کہا۔ وجدان کرسی سے اٹھا اور دھیرے سے چلتا ہوا میز کے پاس اس پار آ گیا۔ اس نے نوٹوں کو اٹھا کر واپس زرنش کے ہاتھ میں تھما دیا۔ رکھ لو انہیں، مجھے کاغذ کے ان ٹکڑوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، مجھے تو دلچسپی تم میں ہے۔ اس نے مسکرا کر زرنش کے کانپتے ہاتھوں کو چھوا۔ تمہارے بھائی کا کیس لڑوں گا، جی جان لگا دوں گا، بدلے میں تمہیں میرا ہونا پڑے گا، نکاح کرنا ہوگا مجھ سے۔ زرنش کا رنگ سفید پڑ گیا۔ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں؟ شادی تو بہت بورنگ لفظ ہے، سمجھ لو ایک خوبصورت ڈیل۔ وجدان نے آنکھ دبائی۔ میری ماں کو بہو چاہیے اور مجھے سکون، تم بس ہاں کر دو، بھائی گھر پہنچ جائے گا۔ زرنش نے مٹھی بھینچی۔ اسے یہ شخص کسی شکاری سے کم نہیں لگ رہا تھا، لیکن کوئی راستہ نہیں تھا۔ منظور ہے۔ زرنش نے نظر اٹھا کر اس کے مسکراتی آنکھوں میں دیکھا۔ لیکن میری بھی ایک شرط ہے۔ وجدان نے نظریں اٹھا کر دلچسپی سے پوچھا۔ ارے واہ، بلی کے پنجے بھی ہیں، کیا شرط ہے جانے من؟ اگر آپ کیس ہار گئے، زرنش کی آواز میں اب ایک کاٹ تھی، تو میں ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر کورٹ میں ہی خلا کا دعویٰ کروں گی۔ آپ مجھے روکیں گے نہیں اور نہ ہی میرا پیچھا کریں گے، منظور ہے؟ وجدان ہنس پڑا۔ اس نے جھک کر زرنش کے چہرے کے قریب سرگوشی کی۔ منظور ہے مسز وجدان، ویسے ہارنا میری ڈکشنری میں نہیں، تو خلا کے خواب دیکھنا چھوڑ دو اور میری بننے کی تیاری کرو۔ زرنش ابھی اس کی بات کے اثر سے نکل بھی نہیں پائی تھی کہ وجدان نے انٹرکام کا بٹن دبا دیا۔ شہری، گاڑی نکالو اور مولوی صاحب کو اطلاع دو کہ ہم 15 منٹ میں پہنچ رہے ہیں۔ اس نے پرسکون انداز میں اپنا مہنگا سیاہ کوٹ کرسی کی پشت سے اٹھایا اور اسے بازو پر لٹکاتے ہوئے زرنش کی طرف موڑا، جو ابھی تک پتھر کی مورت بنی کھڑی تھی۔ چلو، اس نے سر کے اشارے سے دروازے کی طرف کہا۔ کہاں؟ زرنش کے خشک حلق سے بمشکل آواز نکلی۔ ظاہر ہے نکاح کرنے، یا ارادہ بدل گیا ہے۔ وجدان نے اپنی ایک بھویں اچکائیں اور قدم بڑھا کر اس کے قریب آ گیا۔ اس کے مہنگے پرفیوم کی خوشبو نے زرنش کے حواس کو جکڑ لیا۔ دیکھو جانے من، اگر ڈر لگ رہا ہے تو بتا دو، میں کسی اور کلائنٹ کو ٹائم دے دوں۔ زرنش نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں تیار ہوں۔ اس نے اپنا دوپٹہ درست کیا، حالانکہ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کمرے سے نکلنے کے بعد اس کی زندگی وہ نہیں رہے گی جو اب تک تھی۔ وجدان کے ہونٹوں پر وہی دلاویز مسکراہٹ آ گئی۔ گڈ گرل، آؤ تمہارے بھائی کی آزادی کا پہلا قدم اٹھاتے ہیں۔ وہ آگے آگے چلا اور زرنش کسی مجرم کی طرح اس کے پیچھے چل پڑی۔ آفس سے باہر نکلتے ہوئے اسٹاف کی حیران نظریں ان دونوں کا پیچھا کر رہی تھی۔ وجدان شاہ، جو ہمیشہ اکیلا اور مغرور نظر آتا تھا، آج ایک سادہ سی شلوار قمیض میں ملبوس لڑکی کے ساتھ جا رہا تھا، جو حلیے سے کسی گاؤں کی لگ رہی تھی۔ پارکنگ میں سیاہ چمکتی لینڈ کروزر ان کے منتظر تھی۔ ڈرائیور نے ادب سے دروازہ کھولا۔ وجدان نے پہلے زرنش کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے سیٹ پر بیٹھی تو اسے لگا وہ کسی اور ہی دنیا میں آ گئی ہے۔ اے سی کی ٹھنڈک نے اس کے پسینے خشک کر دیے۔ گاڑی سڑک پر رواں ہوئی تو وجدان نے اپنا فون کان سے لگایا۔ وہ شاید کسی دوسرے وکیل کو ہدایات دے رہا تھا، لیکن اس کی نظریں بار بار ریئر ویو مرر میں زرنش کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ زرنش کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی تاکہ اپنے آنسو چھپا سکے، لیکن وجدان کی تیز نظروں سے کچھ چھپا نہیں تھا۔ رو مت، میک اپ خراب ہو جائے گا، وجدان نے اچانک فون بند کر کے کہا۔ زرنش چونکی اور فوراً اپنے گال صاف کیے۔ میں نے میک اپ نہیں کیا ہوا۔ اوہ، تو یہ قدرتی حسن ہے؟ وجدان مسکرایا اور تھوڑا سا جھک کر اس کے قریب ہوا۔ پھر تو مجھے واقعی لاٹری لگی ہے، بنا میک اپ کے اتنی پیاری لگ رہی ہو تو دلہن بن کر کیا غضب ڈھاؤ گی۔ زرنش کا چہرہ شرم اور غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ پلیز، مجھے ان باتوں کی عادت نہیں ہے۔ عادت ڈال لو بیگم، وجدان نے شرارت سے کہا۔ ابھی تو بہت کچھ سننا باقی ہے۔ ویسے تمہارے گھر والوں کو اطلاع کر دیا یا انہیں سرپرائز دینا ہے؟ بھائی کے آنے تک کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، زرنش نے سنجیدگی سے کہا۔ اگر انہیں پتہ چلا کہ میں نے اپنی مرضی سے نکاح کیا ہے تو وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ وجدان کی مسکراہٹ مدھم پڑ گئی تھی۔ اس کی جگہ ایک عجیب سی سنجیدگی نے لے لی۔ فکر مت کرو، وجدان شاہ کی چیز کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، مارنا تو دور کی بات ہے۔ گاڑی ایک شاندار عمارت کے سامنے رکی۔ یہ وجدان کا ذاتی فارم ہاؤس تھا جہاں نکاح کا انتظام کیا گیا تھا۔ وجدان نے ڈرائیور کا انتظار کیے بغیر خود دروازہ کھولا اور باہر نکل کر اپنے کوٹ کی آستینیں درست کی۔ زرنش بھی جھجکتے ہوئے دوسری طرف سے اتری۔ سامنے عالیشان عمارت تھی جس کی راہداریوں میں قیمتی فانوس جل رہے تھے۔ وہ جیسے ہی لاؤنج کے بڑے دروازے کی طرف بڑھی، وجدان نے اچانک اس کا بازو تھام کر اسے روکا۔ زرنش کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ رکو، وجدان کی آواز میں ایک عجیب سی سختی تھی۔ اس نے زرنش کو کندھوں سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگایا۔ زرنش کی سوتی چادر سر سے ڈھلک رہی تھی۔
وجدان نے گہری نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی، پھر آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر اس کی چادر کو سر پر درست کیا اور اسے ماتھے تک کھینچ دیا۔ مسز وجدان شاہ کا سر کبھی ننگا نہیں ہونا چاہیے، خاص طور پر غیر مردوں کے سامنے۔ اس نے زرنش کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ اس کے لہجے میں ملکیت کا غرور تھا۔ اندر گواہ بیٹھے ہیں، نگاہ نیچے رکھو اور میرے ساتھ چلو۔ وہ اسے لے کر اندر داخل ہوا۔ لاؤنج میں خاموشی تھی۔ مولوی صاحب اور 2 گواہ صوفے پر براجمان تھے۔ وجدان نے زرنش کو صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود اس کے بالکل برابر میں بیٹھ گیا، اتنا قریب کہ اس کا بازو کا دباؤ زرنش محسوس کر سکتی تھی۔ کارروائی شروع ہوئی۔ حق مہر کی رقم کیا لکھنی ہے وکیل صاحب؟ مولوی صاحب نے رجسٹر کھولتے ہوئے پوچھا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا تھا۔ زرنش نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ اسے لگا وجدان شاید وہی 50,000 لکھوائے گا جو وہ لے کر آئی تھی، یا شاید اس سے بھی کم۔ جو شرعی حق مہر ہے وہی لکھ دے۔ زرنش نے لرزتے ہوئے کہا۔ سب کچھ۔ وجدان نے لاپرواہی سے ٹانگ پر ٹانگ چڑھاتے ہوئے کہا۔ زرنش نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ مولوی صاحب اور گواہ بھی حیران رہ گئے۔ جی میں سمجھا نہیں۔ وجدان کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔ میرا یہ فارم ہاؤس، 50 لاکھ اور میری جان، سب اس کے نام لکھ۔ زرنش کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ مذاق تھا یا کیا؟ وجدان ذرا سا اس کی طرف جھکا۔ اس کا منہ زرنش کے کان کے بالکل قریب تھا۔ جان اس لیے کہ اب سے میں تمہارا ہی ہوں تو جان بھی تمہاری ہوئی۔ اس کی گرم سانسیں زرنش کی سماعت سے ٹکرائیں۔ زرنش کا دم گھٹنے لگا۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی مگر الفاظ حلق میں پھنس گئے۔ تو پھر نکاح شروع کریں؟ مولوی صاحب نے تصدیق چاہی۔ وجدان نے اس بات میں سر ہلایا۔ بی بی زرنش بنت گلزار، کیا آپ کو وجدان شاہ ولد شاہ نواز سے یہ نکاح طے شدہ حق مہر کی عوض قبول ہے؟ زرنش کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ سامنے بھائی کا چہرہ اور باپ کی بیماری تھی، اور دوسری طرف وجدان کی قید۔ اس کے ہونٹ کانپے مگر آواز نہیں نکلی۔ 1 سیکنڈ، 2 سیکنڈ، خاموشی طویل ہوتی گئی۔ مولوی صاحب نے سوالیہ نظروں سے وجدان کو دیکھا۔ وجدان کا چہرہ تو پرسکون تھا مگر میز کے نیچے اس کا ہاتھ سانپ کی طرح رینگتا ہوا زرنش کے ہاتھ تک پہنچا۔ اس نے زرنش کا نازک ہاتھ اپنے مضبوط پنجے میں رگڑ لیا اور اتنی زور سے دبایا کہ زرنش کے منہ سے سسکی نکلتے نکلتے رہ گئی، اور ایک خاموش دھمکی بھی۔ یہ درد تھا اور ایک خاموش دھمکی بھی۔ اس کی گرفت کہہ رہی تھی بھائی کو بچانا ہے یا نہیں۔ زرنش کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے ایک آنسو کو گرنے دیا اور بمشکل بولی، قبول ہے۔ 3 بار اقرار کے بعد رجسٹر زرنش کے سامنے رکھا گیا۔ وجدان نے اپنی جیب سے قیمتی پین نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ زرنش نے پین تھام تو لیا مگر اس کے ہاتھ اس قدر لرز رہے تھے کہ پین صفحے پر ٹک ہی نہیں رہا تھا۔ وہ دستخط کرنے کی کوشش کرتی مگر لکیر ٹیڑھی ہو جاتی۔ سب کی نظریں اسی پر تھیں۔ شرمندگی اور خواب سے اس کا برا حال تھا۔ اف، اتنا مت کانپو، وجدان کی آواز گونجی۔ اس نے سب کے سامنے بغیر کسی جھجک کے اپنا ہاتھ زرنش کے ہاتھ کے اوپر رکھ دیا۔ اس کا بھاری ہاتھ زرنش کے کانپتے ہاتھ کو مکمل ڈھانپ چکا تھا۔ شوہر ہوں، کھا نہیں جاؤں گا، ابھی تو صرف نکاح کر رہا ہوں، آؤ مدد کرتا ہوں، اس نے شرارت سے کہا، لیکن اس کی گرفت مضبوط تھی۔ اس نے زبردستی زرنش کے ہاتھ کو حرکت دی اور کاغذ پر دستخط کروا دیے۔ مبارک ہو، مولوی صاحب نے مسکرا کر کہا۔ اب انگوٹھی کی رسم ہو جائے، اس کے دوست نے مسکرا کر کہا۔ وجدان ایک لمحے کو رکا۔ اوہ، وہ تو میں لانا بھول گیا، جلد بازی میں یاد ہی نہیں رہا۔ زرنش نے سکون کا سانس لیا کہ چلو جان چھوٹی، مگر وجدان شاید اتنی آسانی سے کہاں ہار ماننے والا تھا۔ لیکن کوئی مسئلہ نہیں، وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس نے اپنی انگلی سے بھاری ہیرے کی انگوٹھی اتاری۔ روشنی میں وہ ہیرا جگمگا رہا تھا۔ ہاتھ آگے کرو، اس نے حکم دیا۔ زرنش نے نہ چاہتے ہوئے بھی ہاتھ آگے بڑھایا۔ وجدان نے وہ مردانہ انگوٹھی اس کی نازک سی رنگ فنگر میں پہنانے کی کوشش کی مگر وہ بہت ڈھیلی تھی۔ وجدان ہنس پڑا۔ تمہاری انگلیاں بہت پتلی ہیں۔ اس نے وہ انگوٹھی وہاں سے نکالی اور زرنش کے انگوٹھے میں پہنا دی۔ وہ وہاں کسی حد تک فٹ آ گئی۔ چلو فی الحال اسی سے کام چلاؤ۔ وجدان نے اس کے انگوٹھے کو تھام کر انگوٹھی کو غور سے دیکھا۔ میری جان، اسے کھونا مت، ورنہ اس کی قیمت تم پوری زندگی میری خدمت کر کے چکاؤ گی۔ زرنش نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ مولوی صاحب اور گواہ رخصت ہو گئے۔ لاؤنج میں اب صرف وہ دونوں تھے۔ زرنش نے دوپٹہ سنبھالا اور اٹھنے لگی مگر وجدان نے فوراً اپنا آئی فون نکالا اور اس کا راستہ روک لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ ابھی تو سب سے اہم کام باقی ہے۔ اس نے زرنش کے کندھے پر بازو رکھا اور اسے زبردستی اپنے قریب کر لیا۔ زرنش کے نتنوں میں اس کے کولون کی خوشبو پھر سے بس گئی۔ کیا کر رہے ہیں؟ موم کو ثبوت بھیجنا ہے کہ ان کا بیٹا اب کنوارا نہیں رہا۔ اسمائل کرو۔ اس نے موبائل اونچا کیا۔ زرنش کا چہرہ اترا ہوا تھا، آنکھوں میں ویرانی تھی۔ کلک۔ وجدان نے تصویر اسکرین پر دیکھی اور کہا لگایا، واہ کیا شکل بنائی ہے تم نے، دکھی آتما لگ رہی ہو بالکل۔ مام تو سمجھیں گے میں نے زبردستی اغوا کر کے شادی کی ہے۔ وہ رکا، پھر آنکھ دبا کر بولا، حالانکہ ٹیکنیکلی تو یہ سچ ہی ہے مگر آدھا ادھورا۔ اور جھک کر زرنش کے کان میں سرگوشی کی، ویلکم ٹو ہیل۔ او سوری، میرا مطلب ویلکم ہوم وائفی۔
وجدان بیڈ روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور زرنش جھجکتے ہوئے اس کے پیچھے آئی۔ کمرہ بہت وسیع اور خوبصورت تھا، جس کے بیچوں بیچ ایک کنگ سائز بیڈ موجود تھا۔ زرنش دروازے کے پاس سے رک گئی، اس کے ہاتھ پسینے سے بھیگ رہے تھے۔ وجدان نے اطمینان سے اپنا کوٹ اتارا اور صوفے پر پھینک دیا۔ اس نے اپنی ٹائی کی گرہ ڈھیلی کی اور مڑ کر زرنش کو دیکھا جو دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ یہاں آؤ، وجدان نے بیڈ کی طرف اشارہ کیا۔ زرنش کا دل دھک سے رہ گیا۔ میں یہیں ٹھیک ہوں۔ وجدان کی آنکھوں میں شرارت ابھری، وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ زرنش پیچھے ہٹنا چاہتی تھی مگر پیچھے دیوار تھی۔ وجدان نے اپنا ہاتھ جیب میں ڈالا۔ ڈر کیوں رہی ہو؟ رسم پوری کر رہا ہوں، نئی نویلی دلہن کو منہ دکھائی نہیں چاہیے۔ زرنش نے حیرت سے نظر اٹھائی۔ منہ دکھائی؟ ہاں، رسم تو پوری کرنی پڑتی ہے نا، اور میرا تحفہ معمولی نہیں ہوتا۔ وجدان نے اپنا موبائل نکالا اور ویڈیو کال میں لا کر اسکرین زرنش کی آنکھوں کے سامنے کر دی۔ یہ لو، دیکھ لو اپنے لاڈلے بھائی کو۔ زرنش کی سانسیں رک گئیں۔ موبائل کی اسکرین پر تھانے کا منظر تھا، لیکن یہ وہ حوالات نہیں تھی جس کا تصور کر کے زرنش کانپ جاتی تھی۔ موسیٰ سلاخوں کے پیچھے زمین پر نہیں بلکہ ایک الگ کمرے میں صاف ستھرے گدے میٹرس پر بیٹھا مزے سے بریانی کھا رہا تھا۔ اس کے سامنے منرل واٹر کی بوتلیں پڑی تھیں اور چھت پر پنکھا پوری رفتار سے چل رہا تھا۔ موسیٰ خود بھی حیران پریشان لگ رہا تھا کہ اچانک اس کے ساتھ یہ سلوک کیوں شروع ہو گیا ہے۔ دیکھ رہی ہو؟ وجدان نے مسکراتے ہوئے زرنش کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھے۔ عام حوالات میں قیدیوں کو سونے کی جگہ نہیں ملتی، اور تمہارے بھائی کے لیے میں نے نیا بستر بھجوایا ہے، مچھر نہ کاٹیں، اس لیے کوئل اور پنکھا بھی لگوا دیا ہے۔ زرنش کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ کہاں وہ سوچتی تھی کہ بھائی پولیس کی مار کھا رہا ہوگا، اور کہاں یہ منظر۔ یہ کب تک ایسے رہے گا؟ زرنش نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ وجدان نے کال کاٹی اور موبائل بیڈ پر اچھال دیا۔ وہ اٹھ کر دھیرے دھیرے زرنش کے قریب آیا اور اس کی ٹھوڑی کو اپنی انگلی سے اوپر اٹھایا۔ جب تک تم چاہو گی، اس کی آواز میں ایک میٹھی سی دھمکی تھی۔ جب تک تم اس کمرے میں مسز وجدان بن کر خوشی خوشی رہو گی، وہاں بھائی راج کرے گا۔ جس دن تم نے نخرے دکھائے یا بھاگنے کی کوشش کی، اسی دن وہ گدا ہٹ جائے گا اور باقی تمام سہولیات بھی۔ حوالات کا ٹھنڈا فرش واپس آ جائے گا۔ یہ ایک واضح سودا تھا۔ زرنش کو احساس ہوا کہ اب وہ مکمل طور پر وجدان کے رحم و کرم پر ہے۔ بھائی کی آسائش اب اس کے رویے سے جڑ گئی تھی۔ میں سمجھ گئی۔ زرنش نے نظریں جھکا لی۔ شکریہ، صرف شکریہ۔ وجدان نے بھویں سکیڑی کہ چلو خیر، فی الحال اسی سے کام چلا لیتا ہوں۔ لیکن اس نے زرنش کے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ وجدان مڑا اور اپنی الماری کھول کر ایک سفید رنگ کی ڈھیلی ڈھالی کاٹن کی شرٹ اور ٹراؤزر نکالی اور زرنش کی طرف اچھال دی۔ جاؤ اسے پہن لو، تمہارے لیے کوئی شاپنگ نہیں کی میں نے، تو آج رات اسی سے گزارا کرو، بلکہ ہاتھ ہی تم آج لگی ہو، ورنہ کل تک مجھے امید بھی نہیں تھی کہ کوئی حسین لڑکی خود میرے پاس آئے گی، ورنہ انتظام ہی کر لیتا۔ زرنش نے وہ شرٹ پکڑی۔ وہ مردانہ شرٹ تھی اور زرنش کے لیے بہت بڑی تھی۔ میں یہ کیسے پہن سکتی ہوں؟ یہ تو آپ کی ہے۔ وجدان بیڈ پر نیم دراز ہو گیا اور دونوں ہاتھ سر کے پیچھے رکھ لیا۔ بیگم نخرے مت دکھاؤ، یا تو یہ پہن لو، یا پھر اس کے نظروں میں گہری چمک آئی، یا پھر میں خود آ کر تمہاری مدد فراہم کروں، چوائس تمہاری ہے۔ زرنش کا چہرہ تمتما اٹھا۔ وہ سمجھ گئی کہ بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ تیزی سے شرٹ لے کر باتھ روم کی طرف بھاگی تھی۔ پیچھے سے وجدان کا کہا اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد باتھ روم کا دروازہ کھلا اور زرنش باہر نکل آئی۔ اس نے وجدان کی دی ہوئی سفید شرٹ نہیں پہنی تھی، بلکہ اسے طے کر کے اپنے ہاتھوں میں تھام رکھا تھا۔ وہ اپنے اسی جوڑے میں ملبوس تھی، دوپٹہ اچھی طرح اوڑھ رکھا تھا اور نظریں جھکی ہوئی تھی۔ وجدان جو بیڈ پر لیٹا موبائل میں مگن تھا، آہٹ پا کر چونکا، اور اس نے ایک نظر زرنش پر ڈالی اور پھر اس کے ہاتھوں میں پکڑی شرٹ پر۔ اس کی بھویں تن گئی۔ یہ کیا؟ شرٹ ہاتھ میں کیوں ہے؟ پہنی کیوں نہیں؟ وجدان نے موبائل سائڈ پر رکھا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ زرنش نے ایک قدم پیچھے لیا۔ اس کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ میں یہ نہیں پہن سکتی، مجھے واپس جانا ہے۔ وجدان کی آنکھوں میں حیرت ابھری، پھر ایک طنزیہ مسکراہٹ۔ واپس؟ کہاں؟ اپنے گھر۔ زرنش نے جلدی سے کہا۔ شام ہو گئی ہے، میرے بابا پریشان ہو رہے ہوں گے، وہ میرا انتظار کر رہے ہوں گے، انہیں نہیں پتا کہ میں نے نکاح کر لیا، پلیز مجھے جانے دیں۔ وجدان کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس کی جگہ سنجیدگی نے لے لی۔ وہ بیڈ سے اترا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا زرنش کے قریب آیا۔ زرنش کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ مزید پیچھے ہٹنا چاہتی تھی مگر دروازہ وجدان کے پیچھے تھا۔ تمہارا گھر اب یہ ہے مسز وجدان؟ اس نے زرنش کے بالکل قریب آ کر اس کا راستہ روکا۔ اور رہی بات انتظار کی تو انہیں بھول جاؤ، اب سے تم یہیں رہو گی۔ نہیں، میں نہیں رہ سکتی یہاں۔ زرنش کی آواز اونچی ہو گئی، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ میں نے صرف بھائی کے لیے نکاح کہا تھا، آپ نے کہا تھا وہ چھوٹ جائے گا، میں گھر والوں کو کیسے بتاؤں گی؟ میں جا رہی ہوں۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف لپکی مگر وجدان نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ کر اسے واپس کھینچا اور دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اس بار اس کا انداز نرم نہیں بلکہ تھوڑا روڈ ہو گیا تھا۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ وجدان نے اس پر جھکتے ہوئے غرا کر کہا۔ یہ نکاح ہے بیوی، کوئی گڈی کا کھیل نہیں ہے کہ جب دل کیا کھیلا، جب دل کیا گھر بھاگ گئی۔ تم میری بیوی ہو اور بیوی شوہر کے گھر سے تبھی نکلتی ہے جب وہ اجازت دے۔ چھوڑے مجھے۔
जर्निश ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की। वजदान ने गिरफ्त और मजबूत कर ली। उसकी आंखों में गुस्सा और जिद थी। खबरदार जब जाने का नाम भी लिया। तुमने सौदा किया है जर्निश, भाई को महल जैसे जेल में रखा है तो बदले में तुम्हें भी इस पिंजरे में रहना पड़ेगा। उसने जर्निश के चेहरे के करीब होकर उसकी आंखों में आंखें डालकर सख्ती से कहा, आज के बाद इस कमरे से बाहर कदम तभी निकलेगा जब मैं कहूँगा। अब ये रोना धोना बंद करो और चुपचाप जाकर ये शर्ट पहनो। मुझे अपनी बात दोबारा दोहराना पसंद नहीं है। उसने जर्निश का बाजू झटक दिया। जाओ। जर्निश सहम कर वहीं खड़ी रही। वो फंस चुकी थी पूरी तरह। मेरे बूढ़े बाप को हार्ट अटैक आ जाएगा अगर मैं रात को घर ना पहुंची। वैसे भी इसने कहा कि ये बात हुई थी। जर्निश फूट फूट कर रो पड़ी। उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। वो बीमार है, मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। मैं उन्हें कैसे बताऊंगी कि मैं वो बीमार है, मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। मैं उन्हें कैसे बताऊंगी कि मैं उसकी हिचकियाँ बन गई। खुदा का वास्ता है, मुझे आज जाने दें। मैं वादा करती हूँ मैं वापस आ जाऊंगी, बस आज जाने दें। वजदान ने उसके भीगे हुए चेहरे और लरसते हुए वरूद को देखा। वो वाकई बहुत परेशान लग रही थी। वजदान शाह जालिम ज़रूर था मगर पत्थर नहीं था। उसे लगा कि अगर आज उसे ज़बरदस्ती रोका तो शायद वो कोई उल्टी सीधी हरकत कर ले। उसने झटके से जर्निश का हाथ छोड़ दिया। जर्निश लड़खड़ा कर दीवार से जा लगी। ठीक है जाओ, वजदान ने पीछे हटते हुए स्पार्ट लहजे में कहा। जर्निश को अपने कानों पर यकीन नहीं आया। उसने हैरत से भीगी पलकों के दरमियान से उसे देखा। क्या? मैंने कहा जाओ, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वजदान ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। मुझे रोती धोती औरतें वैसे भी पसंद नहीं है। जाओ अपने बाप के पास। जर्निश ने जल्दी से दुपट्टा दुरुस्त किया और दरवाजे की तरफ भागी, मगर अभी उसने हैंडल पर हाथ रखा ही था कि वजदान का भारी हाथ दरवाजे पर आ टिका और उसे बंद कर दिया। लेकिन वजदान जर्निश के बिल्कुल पीछे खड़ा था। उसका साया जर्निश पर पड़ रहा था। मेरी एक शर्त है। जर्निश ने मुड़कर सहमे हुए अंदाज में उसे देखा। वजदान ने अपनी कलाई पर बंधी महंगी रोलेक्स घड़ी पर उंगली रखी। आज रात जा रही हो, लेकिन शौक से जाओ। लेकिन कल सुबह ठीक 8 बजे तो मुझे यहाँ मेरे बेडरूम में नाश्ता लेकर खड़ी मिलनी चाहिए। उसने सख्ती से कहा। अगर 8:01 भी हुआ तो याद रखना जर्निश, तुम्हारे भाई का वो VIP कमरा, वो बिस्तर, वो खाना, सब खत्म। उसे वापस उसी गंदी हवालात में फेंक दूंगा जहाँ सांस लेना भी मुश्किल होता है। समझ गई? जर्निश का रंग फक हो गया। यह आज़ादी नहीं थी, बस पिंजरे की रस्सी थोड़ी ढीली की गई थी। समझ गई, उसने लरसती आवाज़ में कहा। मैं आ जाऊंगी, वादा। गुड गुड। वजदान ने दरवाज़ा खोल दिया। ड्राइवर बाहर खड़ा है, वो तुम्हें घर छोड़ देगा। सुबह वो तुम्हें लेने नहीं आएगा, तुम्हें खुद आना होगा। ये तुम्हारी पहली सज़ा है आज यहाँ से जाने की। जर्निश ने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गई। वजदान वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। उसके होंठों पर एक तंजिया मुस्कुराहट थी। वो जानता था कि भाई की मोहब्बत उसे खींच कर वापस ले आएगी। कल सुबह मुलाकात होगी मिसेस वजदान, उसने ज़ेरे लब कहा और दरवाज़ा बंद कर लिया। वजदान शाह के बेडरूम में खामोशी राज कर रही थी, सिवाय दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक के। वजदान बेड से टेक लगाए बैठा था। उसकी चौड़ी पुश्त बेड के सरहाने से लगी हुई थी। वो उस वक्त बगैर शर्ट के था। उसके कसरती बदन पर हल्की रोशनी पड़ रही थी जो खिड़की के पर्दों से छन कर आ रही थी। उसने घड़ी पर नज़र डाली। 7:59 AM। उसके लबों पर एक फातिहाना मुस्कुराहट आई। उसने अपना फ़ोन उठाया और SHO का नंबर डायल करने के लिए उंगलियां स्क्रीन पर फेरी। उसका इरादा उसे डराने का था। 5 सेकंड जर्निश, सिर्फ 5 सेकंड। उसने ज़ेरे लब गिना। 5, 4, 3, 2। अभी वो एक कहने ही वाला था कि कमरे का भारी दरवाज़ा एक झटके से खुला। जर्निश अंदर दाखिल हुई थी। उसका सांस फूला हुआ था। चेहरा पसीने से शराबूर और बाल दुपट्टे से बाहर निकलकर माथे पर बिखरे हुए थे। उसके हाथों में नाश्ते की भारी ट्रे लरस रही थी, लेकिन उसने पूरी कुव्वत से थाम रखी थी। मैं आ गई, उसने हाँपते हुए कहा और दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा जहाँ सुइयाँ ठीक 8 पर थीं। वजदान ने फ़ोन बेड पर पटक दिया और गहरी नज़रों से उसे देखा। पूरे 8 बजे। इम्प्रेसिव। मुझे लगा था तुम रास्ता बदलोगी, मगर लगता है तुम्हें अपने भाई से वाकई बहुत प्यार है। जर्निश ने ट्रे मेज़ पर रखी और सीधी खड़ी होकर अपना दुपट्टा संभालने लगी, मगर जैसे ही उसकी नज़र वजदान पर पड़ी उसके हाथ वहीं रुक गए। वो पहली बार उसे इस हाल में देख रही थी। वजदान का बगैर शर्ट के होना उसे बुरी तरह बौखला गया। उसने फ़ौरन अपनी नज़रें झुका ली और रुख दूसरी तरफ कर लिया। आपने कपड़े नहीं पहने हुए? उसकी आवाज़ में शर्म और झिझक वाज़ेह थी। वजदान को उसकी ये बौखलाहट बहुत अच्छी लगी। वो शरारत से आसार बेड से उतरकर धीरे धीरे उसके करीब आया। उसके नंगे पाँव कालीन पर कोई आवाज़ नहीं कर रहे थे, मगर जर्निश को उसकी मौजूदगी की तपिश महसूस हो रही थी। क्यों? क्या हुआ? वजदान उसके बिल्कुल पीछे आकर रुका। उसकी आवाज़ अब जर्निश के कान के पास थी। कल निकाहनामे पर दस्तखत किए थे ना, तो अब अपनी ही चीज़ को देखने में कैसी शर्म? प्लीज़ शर्ट पहन लें। जर्निश ने आंखें सख्ती से बंद कर ली। उसका दिल किसी जख्मी परिंदे की तरह धड़क रहा था। वजदान ने उसे मजीद तंग करने का इरादा किया। उसने झुककर जर्निश के कान में सरगोशी की। ठीक है, पहन लेता हूँ, लेकिन नाश्ता तुम अपने हाथों से खिलाओगी, क्योंकि तुम लेट होते होते बची हो और इसकी सज़ा तो बनती है। वो मुड़ा और अलमारी से एक टी शर्ट निकाल कर पहनने लगा। हो गया, अब इधर देखो, वजदान ने हुक्म दिया।
زرنش مڑی تو وجدان اب صوفے پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے ناشتے کی ٹرے کی طرف اشارہ کیا۔ آؤ مسز وجدان، اب یہ ٹھنڈا پراٹھا اور چائے مجھے اپنے ہاتھ سے پیش کرو تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ یہ خواب نہیں حقیقت ہے، کہ تم واقعی واپس آ گئی ہو۔ زرنش خاموشی سے ٹرے اٹھا کر اس کے پاس آئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ شخص اسے اتنی آسانی سے جان چھوڑنے والا نہیں تھا۔ زرنش نے کانپتے ہاتھوں سے چائے کا کپ وجدان کی طرف بڑھایا۔ وجدان نے ایک خون بھرا پھر بغور زرنش کے چہرے کو دیکھا جو مسلسل کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر الفاظ اس کے لبوں پر آ کر دم توڑ رہے تھے۔ کہہ بھی دو اب، ورنہ تمہارا گلا سوج جائے گا یہ باتیں اندر دبا کر، وجدان نے پراٹھے کا ایکنے والا توڑتے ہوئے کہا۔ زرنش نے ہمت جمع کی اور اپنی نظریں اس کے پلیٹ پر جمائے ہوئے پوچھا، وجدان صاحب، کیا میری موسیٰ سے بات ہو سکتی ہے؟ میں اس سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ وجدان نے نوالا چبایا اور سرد مہری سے بولا، ناشتہ بھی سامنے ہے زرنش، اور تمہیں باتوں کی پڑی ہے؟ تم یہاں میری فرمائشیں پوری کرنے آئی ہو، اپنی منوانے نہیں؟ صرف ایک بار؟ زرنش کی آواز بھر آئی۔ اور آپ اسے کب تک چھڑوا دیں گے؟ آپ نے کہا تھا آپ شہر کے سب سے بڑے وکیل ہیں، اور پھر اسے 1 منٹ بھی وہاں کیوں رہنا پڑ رہا ہے؟ وجدان نے جھٹکے سے چائے کا کپ میز پر رکھا، جس سے چائے کی کچھ بوندیں ٹرے میں گر گئیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم غصہ ابھرا۔ تمہیں لگتا ہے یہ کوئی جادو کا کھیل ہے؟ وہ زرنش پر جھکتے ہوئے روڈ انداز میں بولا، قانون ہے، یہ کیس بن چکا ہے، گواہ ڈھونڈنے پڑتے ہیں، ثبوت ڈھونڈنے پڑتے ہیں۔ میں اپنا کام کر رہا ہوں اور بہت جلد تمہارا بھائی باہر ہوگا، مگر کچھ وقت تو لگے گا نا؟ یا تمہیں لگتا ہے کہ وجدان شاہ بس چٹکی بجائے گا اور جیل کے دروازے کھل جائیں گے؟ زرنش سہم کر پیچھے ہٹ گئی۔ وجدان نے اسے ڈرتے دیکھ کر ایک گہری سانس لی اور اپنے جیب سے فون نکال کر میز پر پٹخ دیا۔ بات کرو اس سے، 30 سیکنڈ ہے تمہارے پاس۔ اس نے نمبر ڈال کر کے فون سپیکر پر کر دیا۔ دوسری طرف سے موسیٰ کی آواز آئی۔ زرنش تڑپ کر فون کے قریب ہوئی۔ موسیٰ تم ٹھیک ہو نا؟ وہ تمہیں مار تو نہیں رہے؟ نہیں باجی، میں بالکل ٹھیک ہوں، یہاں سب میرا بہت خیال رکھ رہے ہیں، مجھے اچھا کھانا بھی ملا ہے، آپ فکر نہ کریں۔ موسیٰ کی آواز میں اب پہلے جیسا خوف نہیں تھا، جس نے زرنش کو تھوڑا سکون دیا تھا۔ وجدان نے زرنش کو دیکھتے ہوئے فون اٹھایا اور کال کاٹ دی۔ سن لیا؟ وہ سکون سے ہے کیونکہ وجدان شاہ کی بیوی کا بھائی ہے۔ اس نے اٹھ کر اپنی گھڑی درست کی اور جانے کے لیے مڑا، مگر رک کر زرنش کے بالکل قریب آ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، وہ تب تک وہاں بادشاہوں کی طرح رہے گا جب تک تم یہاں میرے سکون کا خیال رکھو گی۔ میرا کام ہے اسے باہر لانا اور تمہارا کام ہے مجھے خوش کرنا۔ اور یاد رکھنا، وجدان شاہ کو بار بار ایک ہی سوال پسند نہیں ہے، میں جب تک واپس نہیں آ جاتا یہیں رہنا۔ وہ اپنی مخصوص روبدار چال چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ زرنش وہیں کھڑی اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس شخص کا شکریہ ادا کرے یا اس سے نفرت۔ 1 گھنٹے بعد وجدان واپس آیا تو اس کے ساتھ 2 ملازم تھے، جن کے ہاتھوں میں قیمتی برانڈز کے بڑے بڑے شاپنگ بیگز اور جیولری باکسز تھے۔ زرنش جو کمرے کی کھڑکی کے پاس اداس کھڑی تھی، مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ وجدان نے اشارے سے ملازموں کو وہ سامان بیڈ پر رکھنے کو کہا اور خود کوٹ اتار کر کرسی پر ڈال دیا۔ یہ سب کیا ہے؟ زرنش نے حیرت سے ان رنگ برنگے بیگز کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وجدان اس کے قریب آیا، ان کی آواز میں گہرا ٹھہراؤ تھا۔ یہ تمہارے نئے کپڑے ہیں زرنش، آج کے بعد تم ان پرانے کپڑوں میں نظر نہیں آؤ گی۔ اس نے ایک بڑا سا باکس کھولا جس میں گہرا سرخ اور سنہری کام والا انتہائی نفیس اور بھاری عروسی لباس دمک رہا تھا۔ زرنش نے اسے دیکھ کر بے اختیار اپنے لب بھینچ لیے۔ اتنا بھاری لباس، میں اسے کہاں پہن کر جاؤں گی؟ وجدان نے اس لباس کو چھپا پھر زرنش کی طرف مڑا۔ اس کا لہجہ پرکشش تھا۔ تمہیں کہیں جانا نہیں ہے زرنش، تمہیں میرے لیے تیار ہونا ہے آج رات، اور سوری دن، کیونکہ تمہیں تو شام تک واپس جانا ہے۔ تو آج میں تمہیں بالکل ایک دلہن کی طرح دیکھنا چاہتا ہوں، ایک حسین دلہن کے روپ میں۔ مگر زرنش نے کچھ کہنا چاہا، لیکن وجدان نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کر دیا۔ مگر فگر کچھ نہیں، یہ وجدان شاہ کا حکم ہے۔ میں نے تمہارے لیے بہترین میک اپ آرٹسٹ کو بھی بلوایا، وہ باہر انتظار کر رہی ہے۔ میں 1 گھنٹے کے لیے اسٹڈی روم میں جا رہا ہوں۔ جب میں واپس آؤں تو مجھے یہاں ایک عام لڑکی نہیں بلکہ مسز وجدان شاہ ملنی چاہیے، جو سر سے پاؤں تک صرف میری پسند میں سجی ہو۔ اس نے زرنش کے گال کو اپنی انگلی سے چھوا۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی تپش تھی۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں تم دلہن بن کر کیسی لگتی ہو۔ جتنا اچھا تم تیار ہوگی اتنا ہی میرا موڈ تمہارے بھائی کے کیس کے لیے اچھا رہے گا۔ زرنش نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ کوئی فرمائش نہیں، ایک سودا ہے جسے اسے پورا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، زرنش نے دھیمی آواز میں کہا۔ وجدان کے ہونٹوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ بہت اچھے۔ 1 گھنٹہ زرنش، 1 منٹ بھی اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اپنے مخصوص پر اعتماد انداز میں کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ زرنش اس سرخ لباس کو دیکھنے لگی جب اس کی نئی زندگی اور وجدان کی پسند کا نشان بننے والا تھا۔ کمرے میں سندل اور مہنگے پرفیوم کی ملی جلی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ زرنش سرخ رنگ کے بھاری جوڑے میں سر پر دوپٹہ جمائے آئینے کے سامنے کسی مورت کی طرح کھڑی تھی۔ بھاری جھمکے اور ماتھا پٹی اس کے سادگی کو ایک شاہانہ حسن دے رہے تھے۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وجدان شاہ اندر داخل ہوا تو قدم وہیں رک گئے۔
اس کی نظریں زرنش کے سراپے پر جم کر رہ گئیں۔ وہ شہر کی بڑی بڑی ماڈلز اور حسیناؤں کو دیکھ چکا تھا، مگر اس سرخ جوڑے میں زرنش کسی اور ہی دنیا کی مخلوق لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چھپی اداسی نے اس کے حسن کو ایک تیکھا پن دے دیا تھا۔ وجدان دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ زرنش نے آئینے میں اس کا عکس دیکھا اور تیزی سے مڑی۔ وجدان کا قدم اب اس کے بالکل قریب تھا، اتنا قریب کہ زرنش کو اس کی سانسوں کی تپش محسوس ہونے لگی۔ وجدان نے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے پر گری ایک آوارہ لٹ کو پیچھے کرنا چاہا۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی تڑپ تھی۔ میں نے سوچا نہیں تھا کہ تم میری پسند میں اتنی قہر ڈھاؤ گی۔ اس کی آواز میں مدہوش کن بھاری پن تھا۔ زرنش نے تڑپ کر ایک قدم پیچھے لیا۔ وجدان صاحب رک جائیں۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی مگر لہجہ دو ٹوک تھا۔ وجدان کی بھویں تن گئیں۔ رک جاؤ؟ کیوں؟ تم میری منقوہہ ہو زرنش، میں اپنی ہی چیز پر حق جتانے سے پہلے اجازت نہیں لیتا۔ اس نے دوبارہ ایک قدم آگے بڑھایا اور زرنش کو دیوار اور اپنے درمیان محصور کر لیا۔ میں نے گھر پر جھوٹ بولا ہے، زرنش ہانپتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے بابا سے کہا ہے کہ میں بھائی کے کیس کے سلسلے میں عدالت آئی ہوں، مجھے واپس جانا ہے، وہ میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ وجدان کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ عدالت؟ تو یہ سمجھ لو یہ عدالت ہی ہے اور میں جج ہوں، اور میرا فیصلہ یہ ہے کہ آج تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ اس نے جھک کر زرنش کے گال کو چھونا چاہا مگر زرنش نے سختی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ مجھے چھو نہیں سکتے، ہمارا معاہدہ ہوا تھا، جب تک آپ میرے بھائی کو اس قید سے رہا نہیں کروا دیتے آپ کو مجھ پر کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ وجدان کی آنکھوں میں ایک دم غصے کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ اس نے زرنش کی کلائی کو سختی سے جکڑا اور اس پر جھک گیا۔ اس کا لہجہ اب انتہائی سخت اور چیلنجنگ تھا۔ تم مجھے روک سکتی ہو؟ اس نے غرا کر پوچھا۔ وجدان شاہ کو اس کے اپنے گھر میں اس کی اپنی بیوی روکے گی؟ تمہاری اوقات کیا ہے زرنش؟ میں چاہوں تو ابھی اسی وقت۔ وہ بولتے بولتے اچانک رک گیا۔ زرنش کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے ہاتھ پر گرا تھا۔ وہ کوئی مزاحمت نہیں کر رہی تھی، بس خاموشی سے رو رہی تھی۔ وہ آنسو وجدان کے غصے پر جیسے ٹھنڈا پانی ڈال گئے ہوں۔ اسے لگا جسے کسی نے اس کے سینے پر خنجر چلا دیا۔ اسے عورتوں کا رونا ہمیشہ سے زہر لگتا تھا، مگر زرنش کی یہ آنسو اسے بے بس کر رہے تھے۔ وجدان نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا مگر وہ غصہ زرنش سے زیادہ خود پر تھا۔ جاؤ، وہ دھاڑا، نکل جاؤ یہاں سے پہلے کہ میرا ارادہ بدل جائے۔ اس نے مڑ کر میز پر پڑا گلدان اٹھا کر دیوار پر دے مارا، جس کے ٹکڑے پورے کمرے میں پھیل گئے۔ اس دن تم پر کوئی رحم نہیں کھاؤں گا زرنش، کیونکہ جس دن وہ باہر آئے گا اس دن تمہارے پاس کوئی بہانہ نہیں بچے گا۔ زرنش نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اپنا دوپٹہ سنبھالا اور ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر کمرے سے باہر نکل گئی۔ پیچھے وجدان شاہ اپنی آگ میں جلتا رہ گیا۔ زرنش کے گھر پر قہر ٹوٹ پڑا تھا۔ اس کے والد جو پہلے ہی موسیٰ کے کمے نڈھال تھے، اچانک دل کا دورہ پڑنے سے بے ہوش ہو گئے تھے۔ زرنش بدحواس ہو کر انہیں قریب کے ہسپتال لے کر گئی جہاں ہر طرف افراتفری تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اکیلی کیا کرے۔ اوپر سے ہسپتال کے اخراجات کا پہاڑ اس کے سامنے تھا۔ وہ ہسپتال کے برآمدے میں بیٹھی رو رہی تھی کہ اچانک ایک ڈاکٹر اور 2 نرسیں اس کے پاس آئے۔ آپ گلزار صاحب کی بیٹی ہیں، انہیں فوراً VIP روم میں شفٹ کیا جا رہا ہے، VIP وارڈ میں شفٹ کیا جا رہا ہے۔ شہر کے سب سے بہترین کارڈیولوجسٹ ان کا معائنہ کریں گے۔ زرنش حیران رہ گئی تھی۔ مگر ڈاکٹر صاحب میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، میں تو فیس بھی نہیں بھر سکتی۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا، بی بی آپ کے تمام اخراجات ادا کر دیے گئے ہیں، ہمیں سختی سے ہدایت ملی ہے کہ آپ کو کسی چیز کی کمی نہ ہونے پائے۔ زرنش کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی نام آیا تھا، وجدان شاہ۔ وہی تھا جو اتنی طاقت رکھتا تھا، مگر وہ تو اس سے ناراض ہو کر نکلی تھی۔ کیا وہ ابھی بھی اس کا خیال رکھ رہا تھا؟ اگلی شام جب اس کے والد کی طبیعت تھوڑی سنبھل گئی، زرنش کچھ دوائیاں لینے ہسپتال سے باہر نکلی۔ سڑک پر رش کم تھا اور اندھیرا پھیل رہا تھا۔ اچانک 2 موٹر سائیکل سوار و باش لڑکوں نے اس کا راستہ روک لیا۔ یہ وہی لوگ تھے جو موسیٰ کے جیل جانے کی وجہ تھے اور زرنش کو پہلے بھی تنگ کر چکے تھے۔ اوے پٹھانی، تیرا بھائی تو اندر گیا، اب تیرا کیا بنے گا؟ ایک نے بدتمیزی سے اس کا دوپٹہ کھینچنے کی کوشش کی۔ زرنش خوف سے پیچھے ہٹی، اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ گرنے ہی والی تھی کہ ایک مضبوط بازو نے اسے تھام لیا۔ وجدان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کے بغیر اس لڑکے کا گریبان پکڑا اور اسے اٹھا کر سڑک پر دے مارا۔ تمہاری یہ ہمت؟ وجدان کی آواز گرجی۔ اس نے دوسرے لڑکے کو لات ماری جو دور جا گرا۔ وجدان کا غصہ ایسا تھا کہ وہ لڑکے اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ وجدان نے مڑ کر زرنش کو دیکھا جو ابھی تک کانپ رہی تھی۔ اس نے کوئی نرمی نہیں دکھائی بلکہ غصے سے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنی گاڑی کی طرف گھسیٹا۔ تمہیں کہا تھا نا کہ اکیلی باہر مت نکلا کرو، اس نے دھاڑ کر کہا۔ کیوں نکلی؟ تم وجدان شاہ کی عزت ہو، اور اگر کسی نے تمہیں میلی آنکھ سے دیکھا تو میں اس کی آنکھیں تو نکال ہی دوں گا، ساتھ تمہاری ٹانگیں بھی توڑ دوں گا۔ اس نے زبردستی اسے گاڑی میں بٹھایا۔ میں کچھ دوائیاں لینے جا رہی تھی۔ زرنش نے دیکھا کہ وجدان کا ہاتھ لڑائی کے دوران زخمی ہو گیا تھا اور اس سے خون بہہ رہا تھا۔ اس نے اپنا رومال نکالا اور اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ وجدان نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سی تڑپ تھی۔ چلو، اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے مختصر کہا، اور یاد رکھنا تم اکیلی نہیں ہو، چاہے تم مجھ سے کتنا ہی دور بھاگنے کی کوشش کرو، جہاں بھی جاؤ گی مجھے پاؤ گی۔
تمہارے سارے راستے اب صرف مجھ تک آتے ہیں۔ اب گاڑی کے اندر خاموشی طاری تھی، صرف اے سی کی ہلکی سی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ وجدان اسٹیئرنگ پر ہاتھ جمائے سامنے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات اب بھی سخت ہے، جیسے وہ خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ زرنش نے دھیرے سے اس کا وہ ہاتھ دیکھا جو لڑائی کے دوران زخمی ہوا تھا۔ اس نے اپنا سفید رومال اس کے زخم پر ذرا زیادہ سختی سے دبایا تاکہ خون رک جائے۔ وجدان ایک لمحے کے لیے تکلیف سے اپنی آنکھیں میچی، مگر کچھ بولا نہیں۔ شکریہ۔ زرنش کی دھیمی اور لرزتی آواز نے خاموشی کو توڑا۔ ہسپتال کے لیے بھی، اور ابھی میری جان بچانے کے لیے بھی۔ اگر آپ نہ آتے تو پتہ نہیں وہ لوگ میرے ساتھ کیا کرتے۔ وجدان ایک نظر اسے دیکھا۔ اس کے لہجے میں اب وہ پہلے والا غصہ نہیں تھا، مگر سختی ابھی بھی برقرار تھی۔ شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا تم میری ملکیت ہو اور میں اپنی چیزوں کا نقصان برداشت نہیں کرتا، اور تم تو میری بیوی ہو۔ زرنش نے گہرا سانس لیا اور تھوڑی ہمت جمع کر کے پوچھا، مگر آپ کو پتہ کیسے چلا؟ میں نے تو کسی کو نہیں بتایا تھا کہ بابا کی طبیعت خراب ہے یا ہم اس ہسپتال میں ہیں۔ آپ کو کیسے خبر ہوئی کہ میں وہاں ہوں؟ وجدان نے گاڑی کی رفتار تھوڑی کم کی اور ایک طنزیہ مگر گہری مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں کیا لگا تھا زرنش کہ تم میری زندگی سے اتنی آسانی سے نکل جاؤ گی اور مجھے خبر تک نہیں ہوگی؟ اس نے دوبارہ سامنے سڑک پر نظریں جما لی۔ وجدان شاہ کے پاس صرف قانون کی کتابیں نہیں ہیں، بلکہ اس شہر میں ایسی آنکھیں اور کان بھی ہیں جو میری ہر قیمتی چیز پر نظر رکھتے ہیں۔ جس لمحے تم اپنے باپ کو لے کر گھر سے نکلی تھی، مجھے اطلاع مل گئی تھی۔ تم سمجھتی ہو کہ تم مجھ سے دور بھاگ رہی ہو، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ تم جہاں بھی قدم رکھتی ہو وہاں میرا سایہ پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ زرنش کا دل دھک سے رہ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ وجدان اسے صرف ایک معاہدے کے تحت نہیں دیکھ رہا تھا، بلکہ بس سائے کی طرح اس کے پیچھے تھا۔ آپ میرا پیچھا کر رہے تھے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ وجدان نے جھٹکے سے گاڑی سڑک کے کنارے روکی اور مڑ کر اس کے بالکل قریب ہوا۔ اس کے لہجے میں وہی مخصوص رعب تھا۔ اسے پیچھا کرنا نہیں، حفاظت کرنا کہتے ہیں۔ تم نے مجھ سے سودا کیا ہے زرنش، مگر بیوی تو ہونا میری، تو کیسے اپنی عزت کی حفاظت میں کوتاہی برت سکتا ہوں؟ تمہارے باپ کا علاج میری ذمہ داری تھی کیونکہ تم میری ذمہ داری ہو۔ اس نے اپنا زخمی ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑایا اور اس کی ٹھوڑی کو تھوڑا اوپر اٹھایا۔ یاد رکھنا، جب تک تمہارا بھائی باہر نہیں آتا تمہاری ہر سانس کا حساب میرے پاس ہے۔ اب یہ رونا دھونا بند کرو اور خاموشی سے واپس جاؤ۔ انکل ٹھیک ہیں اب، اور اب مجھے 2-3 ہفتوں تک دوبارہ وہی دلہن والا روپ چاہیے۔ کوئی بہانہ نہیں چلے گا اور نہ ہی مزید وقت ملے گا۔ نکاح کیا ہے، بھگایا نہیں ہے۔ زرنش اسے دیکھتی رہتی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس شخص کی قید سے ڈرے یا اس کی اس بے پناہ حفاظت پر پرسکون محسوس کرے۔ کچھ ہفتے گزر گئے۔ ان ہفتوں میں وجدان شاہ نے دن رات ایک کر دیے تھے۔ وہ اب ایک ایسے کھلاڑی کی طرح لڑ رہا تھا جس کی جیت پر اس کی پوری زندگی کا سکون منحصر تھا۔ زرنش اپنے بیمار باپ کی دیکھ بھال میں لگی رہی، مگر اس کا دل ہر وقت عدالت کی تاریخوں اور وجدان کے فون کے انتظار میں دھڑکتا رہتا تھا۔ وہ اس دن کے بعد اسے نہیں ملی تھی۔ آخر کار وہ دن آ گیا جب موسیٰ کے کیس کا آخری فیصلہ ہونا تھا۔ عدالت کا کمرہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ کٹہرے میں موسیٰ کھڑا تھا، جس کے چہرے پر ہفتوں کی قید کے بعد آج پہلی بار ایک امید نظر آ رہی تھی۔ زرنش آخری بینچ پر بیٹھی اپنے ہاتھوں کو سختی سے آپس میں بھینچ رہی تھی۔ اس کی نظریں صرف وجدان شاہ پر جمی تھیں، جو اپنے سیاہ کوٹ میں عدالت کے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ مخالف وکیل نے اپنی آخری دلیل دی۔ جناب عالی، تمام ثبوت پکار کر کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ نے اپنے ہاتھوں سے مقتول پر گولی چلائی۔ یہ سراسر قتل ہے۔ وجدان شاہ کے لبوں پر ایک سرد اور فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ اس نے اپنی فائل بند کی اور جج کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ جناب عالی، میرے فاضل دوست نے آدھا سچ بیان کیا۔ سچ تو یہ ہے کہ اس رات قتل نہیں بلکہ ایک اغوا کی ناکام کوشش ہوئی تھی۔ پورے کمرے میں چہمگوئیاں شروع ہو گئی تھیں۔ زرنش نے سکون کی سانس لی۔ وجدان نے ایک ایکس رے اور کچھ تصاویر جج کی میز پر رکھی۔ یہ مقتول کی پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اور یہ وہ گولی ہے جو اس کے جسم سے ملی۔ جناب عالی، جس پستول سے یہ گولی چلی وہ موسیٰ کی نہیں تھی، بلکہ ان اغوا کاروں کے اپنے ساتھی کی تھی۔ اس رات یہ لوگ زرنش کو اغوا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ موسیٰ نے جب اپنی بہن کی چیخیں سنی تو وہ ایک ڈھال بن کر سامنے آ گیا۔ وجدان کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ اس نے مڑ کر ان گنڈوں کی طرف اشارہ کیا جو بطور گواہ وہاں موجود تھے۔ جب موسیٰ نے ان سے مقابلہ کیا تو بھوکھلاہٹ میں ان اغوا کاروں نے فائرنگ کی، جس سے ان کا اپنا ہی ساتھی ہلاک ہو گیا، اور موسیٰ پر الزام لگایا تاکہ وہ راستے سے ہٹ جائے اور یہ اطمینان سے زرنش تک پہنچ سکیں۔ یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی تاکہ ایک معصوم کو قاتل بنا کر اصل مجرموں کو تحفظ دیا جا سکے۔ وجدان نے ایک آڈیو ریکارڈنگ پلے کی جس میں ان مجرموں کی گینگ کا ایک بندہ اعتراف کر رہا تھا کہ انہوں نے موسیٰ کو پھنسانے کے لیے یہ سب کیا تھا۔ یہ وہ ثبوت ہے جو وجدان نے ان ہفتوں کی محنت سے حاصل کیا تھا۔ جج نے تمام ثبوتوں کا بغور معائنہ کیا اور اپنا قلم اٹھایا۔ پورے کمرے میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ تمام ثبوتوں اور بیانات کی روشنی میں یہ عدالت موسیٰ کو قتل کے الزام سے باعزت بری کرتی ہے اور اصل ملزمان کو فوری گرفتار کرنے کا حکم دیتی ہے۔ زرنش کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ اس نے بے اختیار آسمان کی طرف دیکھا اور پھر وجدان کی طرف، جو پوری شان سے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ موسیٰ کو رہا کر دیا گیا۔ بھائی بہن کے ملنے کا منظر اتنا جذباتی تھا کہ وہاں موجود ہر آنکھ نم ہو گئی۔
जर्निश ने मूसा को गले लगाकर खूब आंसू बहाए। जब वो थोड़ी संभली तो उसकी नज़रें वजदान को ढूंढने लगी, जो थोड़ी दूर अपनी गाड़ी के पास खड़ा ये सब देख रहा था। जर्निश धीरे धीरे चलती हुई उसके पास आई। वजदान ने अपना चश्मा उतारा। उसकी आंखों में आज जीत का गुरूर था। तो तुम्हारा भाई अब आज़ाद है, उसने स्पार्ट लहजे में कहा। वजदान शाह ने अपना वादा पूरा कर दिया। जर्निश ने सर झुकाकर धीमी आवाज़ में कहा, मैं आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी, आपने हमारा घर उजड़ने से बचा लिया। वजदान उसके एक कदम करीब हुआ। उसके लहजे में अब भी वही मखसूस तपिश थी। अब तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। भाई रिहा हो गया, बाप ठीक है और दुश्मन सलाखों के पीछे हैं। उसने झुककर जर्निश की आंखों में झांका। आज रात 8 बजे, वही सुर्ख जोड़ा, वही रूप, और इस बार कोई आंसू नहीं होने चाहिए। तुम मुकम्मल तौर पर मेरी हो और मुझे अपना हक छीनना भी आता है और जताना भी। वजदान की बात सुनकर जर्निश के कदम वहीं रुक गए। वजदान गाड़ी का दरवाज़ा खोलने ही वाला था कि जर्निश की आवाज़ ने उसे ठटकने पर मजबूर कर दिया था। मैं नहीं आऊँगी, जर्निश ने स्पार्ट लहजे में कहा। वजदान ने झटके से मुड़कर उसे देखा। उसकी भवें तन गई और आंखों में गुस्से की लहर दौड़ गई। क्या कहा तुमने? उसने धाड़ कर पूछा और चंद कदमों के फासले से दोबारा उसके बिल्कुल करीब आ गया। तुम्हारा भाई आज़ाद खड़ा है जर्निश, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है और अब बारी तुम्हारी है। तुमने वादा किया था कि अगर मैं जीत गया तो तुम वो करोगी जो मैं कहूँगा। मैं अपने वादे से नहीं मुकर रही वजदान साहब, जर्निश ने सर उठाकर कहा। उसके लहजे में अब पहाड़ जैसी मजबूती थी। लेकिन मैं कोई चीज़ नहीं हूँ जिसे आप जब चाहें उठाकर अपने घर ले जाएं। मैंने भाई के लिए आपसे निकाह किया था, अपनी और अपने ख़ानदान की इज्जत का सौदा नहीं किया था। वजदान का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने जर्निश का बाजू सख्ती से जोड़ा था। जकड़ा, तुम मुझसे ज़बान लड़ा रही हो? तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रही हो? वजदान शाह से किए गए वादे पत्थर पर लकीर होते हैं। तो सुन ले वजदान शाह साहब, जर्निश ने अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश नहीं की, बल्कि मज़ीद करीब होकर बोली, आप मुझे लेने आएंगे और पूरी इज्जत के साथ मेरे घर से रुखसत करके लेकर जाएंगे, मेरे बाप के सामने, मेरे भाई के सामने, पूरी दुनिया के सामने। तभी मैं आपके घर की दहलीज पार करूंगी, वरना कभी नहीं। वजदान ने एक तंजिया कहकहा लगाया। रुखसती, इज्जत, तुम भूल रही हो कि तुम मेरी मंकूहा हो। मैं अभी इसी वक्त में ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाकर लेकर जा सकता हूँ। ले जा सकते हैं, मगर फिर आपको अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा। जर्निश ने उसकी आंखों में देखते हुए धमकी दी, जो वजदान के लिए बिल्कुल गैर मतवक्की थी। अगर आप मुझे इस तरह ले गए तो मैं इसी अदालत में दोबारा आऊँगी, लेकिन इस बार अपने भाई के लिए नहीं, बल्कि आपके खिलाफ खुला का केस लड़ने के लिए। आप वकील हैं ना? तो मुझसे बेहतर जानते हैं कि एक औरत जब खुला पर अड़ जाए तो बड़े से बड़ा वकील भी कुछ नहीं कर सकता। वहाँ जैसे सख्ता छा गया था। वजदान ने पहली बार जर्निश को इस रूप में देखा था। तुम मुझे धमकी दे रही हो? वजदान ने गुर्रा कर पूछा। धमकी नहीं, मैं अपनी बात से मुकर नहीं रही। मगर मैं इज्जत चाहती हूँ, जिल्लत नहीं। जर्निश का लहजा थोड़ा नरम हुआ। मेरे लिए मेरे घर वालों की इज्जत सबसे अहम है। मैंने छुपकर निकाह किया क्योंकि मेरी मजबूरी थी, लेकिन अब मैं इस रिश्ते को छुपाना नहीं चाहती। अगर आप मुझे वाकई अपनी बीवी मानते हैं तो दोबारा निकाह पढ़वाएं, सबको बताएं और मुझे बाइज़्ज़त तरीके से अपने साथ ले जाएं। तब मैं वजदान शाह के हर हुक्म के ग़ुलाम बन जाऊंगी, मगर इस जिल्लत के साथ नहीं। वजदान ने उसे घूर कर देखा। उसने गुस्से में गाड़ी के बोनट पर जोर से हाथ मारा। ठीक है जर्निश, तुम्हें इज्जत चाहिए तो वजदान शाह तुम्हारी ये जिद भी पूरी करेगा। मैं आऊँगा, तुम्हारे घर वालों के सामने आऊँगा और तुम्हें वो रुतबा दूंगा जिसका तुम ख्वाब देख रही हो। उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और अंदर बैठते हुए आखिरी बार उसकी तरफ देखा। लेकिन याद रखना, जब मैं तुम्हें बाइज़्ज़त तरीके से ले जाऊँगा तो फिर तुम्हारे पास कोई शर्त, कोई बहाना और कोई दीवार नहीं बचेगी। तो तब तुम सिर्फ मेरी होगी, हर लिहाज से। अब जाओ और अपनी रुखसती की तैयारी करो। गाड़ी वहाँ से निकल गई, जबकि जर्निश ने एक तवील और पुरसुकून सांस लिया। आखिरकार ज़िंदगी में कुछ बेहतर हो रहा था। वजदान शाह अपनी ज़िद का पक्का था। जिसने एक हारे हुए मुकदमे को जीत में बदल दिया था, उसके लिए जर्निश के घर वालों को मनाना कोई मुश्किल काम नहीं था। ठीक 2 दिन बाद वो अपनी माँ को साथ लेकर जर्निश के घर की दहलीज पर खड़ा था। उसकी माँ हैरान ज़रूर थी कि उनका मखरूर बेटा एक सादा सी लड़की के लिए इतना बेचैन क्यों है। निकाह के बावजूद ये सब, मगर वजदान के सामने किसी की नहीं चलती थी। मूसा और उसके बाप के लिए ये किसी ख्वाब से कम न था कि शहर का माना हुआ वकील उनके घर रिश्ते लेकर आया है। तमाम रस्म और रिवाज पूरे हुए और आज जर्निश वाकई एक दुल्हन बनकर वजदान शाह के महल नुमा घर में दाखिल हुई थी। बेडरूम की फ़िज़ा महंगे इत्र और ताज़ा फूलों की खुशबू से महक रही थी। जर्निश बेड के कोने पर बैठी थी, वही सुर्ख चूड़ा, भारी जेवरात और सर पर लंबा घूंघट। उसका दिल आज पहले से ज़्यादा ज़ोर से धड़क रहा था। दरवाज़ा खुला और वजदान अंदर दाखिल हुआ। उसने आहिस्तगी से दरवाज़ा लॉक किया, जिसकी आवाज़ ने जर्निश के वजूद में एक थरथराहट पैदा कर दी थी। वजदान ने अपना कोट उतारकर कुर्सी पर फेंका और धीरे धीरे चलता हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने झुककर जर्निश का घूंघट उल्टा। जर्निश ने शर्म से आंखें बंद कर लीं। उसकी लंबी पलकें लरज़ रही थी। आज दूसरी बार तुम दुल्हन के रूप में मेरे सामने हो। वजदान की आवाज़ पहले से ज़्यादा मदहोश कुन और भारी थी। उसने जर्निश की ठोड़ी को छूकर उसका चेहरा ऊपर उठाया। पहली बार तुम एक डरी सहमी लोमड़ी लग रही थी, और आज तुम वाकई मेरी मलिका लग रही हो। उसने हल्का सा कहकहा लगाया।
وجدان اس کے بالکل قریب بیڈ پر بیٹھ گیا. اس نے اپنا ہاتھ زرنش کے شانے پر رکھا اور اسے آہستہ سے اپنی طرف کھینچا. زرنش نے گھبرا کر اپنی مٹھیاں بھینچ دیں اور غیر ارادی طور پر تھوڑا پیچھے ہٹی. وجدان کے تاثرات ایک دم بدل گئے. اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے. اس نے سختی سے زرنش کے بازو جکڑا اور اسے دوبارہ اپنی طرف کھینچا. پیچھے مت ہٹو زرنش. اس کا لہجہ اب تھوڑا سخت اور آمرانہ تھا. میں نے تمہاری ہر شرط مانی ہے. تمہارے بھائی کو رہا کروایا, تمہارے باپ کا علاج کروایا اور تمہیں پوری عزت کے ساتھ بارات لے کر اپنے گھر لایا ہوں. اب کوئی دیوار, کوئی معاہدہ اور کوئی بہانہ ہمارے درمیان نہیں ہے. وجدان میں بس. زرنش کی آواز پر مشکل نکلی تھی. شش. وجدان نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کر دیا. اس کی نظروں میں اب غصہ نہیں بلکہ جنون تھا جو زرنش کو پگھلانے کے لیے کافی تھا. آج کی رات صرف میری ہے. اب تم یہ بھول جاؤ کہ تم نے مجھ سے کیا وعدہ کیا تھا. بس یہ یاد رکھو کہ تم مسز وجدان شاہ ہو. اس نے جھک کر زرنش کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے. اس کا لمس اتنا پرتپش تھا کہ زرنش کی تمام عزامت ختم ہو رہی تھی. وجدان کا ہاتھ اب اس کے بالوں کی گرہ کھول رہا تھا. زرنش کی نظریں ابھی تک جھکی ہوئی تھیں اور اس کی انگلیاں اپنے لہنگے کے کام کو بے چینی سے کرید رہی تھیں. وجدان ایک دلکش قہقہا لگایا. تو مسز وجدان, اب بتاؤ کہ اب بھی کوئی شرط باقی ہے؟ اس نے شرارت سے پوچھا. یا پھر اب آج مجھے اپنی منقوہہ پر حق جتانے کی اجازت مل سکتی ہے؟ زرنش نے خاموشی سے اسے دیکھا. وجدان اس کے مزید قریب ہوا, یہاں تک کہ زرنش کو اس کے پرفیوم کی تپش اپنے حواسوں پر چھاتی ہوئی محسوس ہوئی تھی. تم جانتی ہو زرنش, اگر میں چاہتا تو تمہیں اسی روز اسی وقت اسی طرح اٹھا کر یہاں لا سکتا تھا. کوئی مجھے روکنے والا نہیں تھا اور نہ ہی تم میں اتنی ہمت تھی. اس نے زرنش کے ماتھے پر گری جھومر کو انگلی سے درست کیا. اس کا لہجہ اب تھوڑا سنجیدہ مگر گہرا تھا. مگر میں نے تمہاری بات کا مان رکھا. تم نے عزت مانگی تھی اور میں تمہیں پوری دنیا کی گواہی کے ساتھ یہاں لایا ہوں. پھر اس نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ زرنش کی آنکھوں میں جھانکا. ویسے ٹیکنیکلی تم نے وعدہ خلافی کی تھی. ہمارا معاہدہ تو کچھ اور ہی تھا, یاد ہے نا؟ اگر میں کیس جیت گیا تو جو میں کہوں گا وہ تم کرو گی, مگر تم نے عین موقع پر ایک نئی شرط رکھ دی. زرنش نے کچھ کہنا چاہا مگر وجدان نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کروا دیا. مگر خیر. اس کی آواز میں ایک عجیب سی نرمی آ گئی تھی. کہتے ہیں کہ جہاں محبت میں انا آ جائے وہاں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. وہ تھوڑا اور جھکا. اس کی سانسیں زرنش کے گالوں کو چھو رہی تھی. اب اس وعدہ خلافی کا جرمانہ تو بھرنا پڑے گا بیگم. اس نے سرکوشی کی. آج کوئی وکیل تمہارا کیس نہیں لڑے گا کیونکہ آج جج بھی میں ہوں اور وکیل بھی میں. زرنش نے شرم سے اپنی آنکھیں میچ لیں اور وجدان نے ہنستے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے حصار میں لے لیا. شادی کو 1 سال بیت چکا تھا لیکن وجدان شاہ کی محبت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی اور وجدان کی ضدی طبیعت کو سنبھالنا اب زرنش کا روز کا کام تھا. رات کے 11 بج رہے تھے. زرنش نے پورے بیڈ روم کو گلاب کے پھولوں اور ہلکی روشنی والی موم بتیوں سے سجا رکھا تھا. آج ان کی شادی کی پہلی باقاعدہ سالگرہ تھی. وہ خود ایک بہت ہی خوبصورت مرون رنگ کے لباس میں تیار ہو کر وجدان کا انتظار کر رہی تھی. دروازہ کھلا اور وجدان اندر داخل ہوا. اس کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے اور ہاتھ میں اس کی وہی روایتی کالی فائلیں تھیں. اس نے ایک سرسری نگاہ کمرے پر ڈالی مگر اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرا. وجدان, آپ اتنی دیر سے آئے؟ زرنش نے پاس آ کر اس کا کوٹ لینا چاہا. وجدان نے اسے کوٹ تھمایا اور بیڈ پر فائلیں پٹک کر صوفے پر بیٹھ گیا. بہت مصروف دن تھا زرنش. ہائی کورٹ میں ایک بڑا کیس تھا. دماغ کا دہی بن گیا ہے. زرنش کا چہرہ اتر گیا. آپ کو یاد بھی ہے آج کیا دن ہے؟ وجدان نے جوتے اتارتے ہوئے لاپرواہی سے کہا. ہاں, منگل ہے شاید. کیوں, کچھ خاص تھا کیا؟ زرنش کی آنکھوں میں فوراً نمی تیر گئی. 1 سال کی محبت, اتنے سارے وعدے, اور وہ یہ خاص دن بھول گیا. آپ واقعی ایک پتھر دل وکیل ہیں وجدان شاہ. آپ کے لیے صرف آپ کے کیسز اہم ہیں. میں اور میرے جذبات آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے. وہ غصے اور دکھ میں مڑی اور کمرے سے باہر جانے لگی. وجدان کی آنکھوں میں ایک شرارت بھری چمک آئی. جیسے ہی زرنش دروازے تک پہنچی وجدان نے تیزی سے اٹھ کر اس کا بازو پکڑا اور اسے ایک جھٹکے سے اپنی طرف موڑ کر دیوار کے ساتھ لگا دیا. کہاں جا رہی ہو؟ وجدان کا لہجہ اب تھوڑا سخت تھا. چھوڑے, مجھے جا کر اپنے کیسز سے باتیں کریں. زرنش نے ہاتھ چھڑانا چاہا مگر وجدان کی گرفت مضبوط تھی. تمہیں کیا لگا تھا؟ وجدان اس کے اور قریب ہوا. اس کی سانسیں زرنش کے ماتھے سے ٹکرا رہی تھیں کہ وجدان شاہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا کیس جیتنا بھول جائے گا. جس دن میں نے تمہیں اس گھر کی دہلیز پار کروائی تھی وہ تاریخ میرے دل پر لکھی ہوئی ہے. زرنش نے حیرت سے اسے دیکھا. تو آپ نے جھوٹ بولا تھا. تھوڑا سا تنگ کرنا تو بنتا تھا نا. وجدان نے مسکراتے ہوئے جیب سے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا. اس میں ہیرے کا ایک انتہائی نفیس لاکٹ تھا. اس نے وہ لاکٹ اس کے گلے میں پہنایا اور اس کے کان میں سرگوشی کی. تو میری وہ جیت ہو زرنش جس پر میں اپنی پوری زندگی ہارنے کو تیار ہوں. 1 سال تو بس آغاز ہے, ابھی تو پوری عمر مجھے تمہارے ساتھ گزارنی ہے. زرنش کا غصہ برف کی طرح پگھل گیا. اس نے وجدان کے سینے پر سر رکھ دیا اور وجدان نے اسے اپنے حصار میں لے لیا. آئندہ ایسا مذاق مت کیجیے گا, زرنش نے دھیمے سے کہا. وجدان نے اس کے بالوں کو چومتے ہوئے شرارت سے کہا. کوشش کروں گا مگر تم جب غصہ کرتی ہو تو اتنی حسین لگتی ہو کہ میرا ارادہ بدل جاتا ہے.